تیجاز کریش ہو گیا اور تیجاز ہوتے رہیں گے کریش, اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے ابھی. لیکن انڈیا S-500 لینا چاہ رہا ہے, S-500 لینا چاہ رہا ہے, F-35 لینا چاہ رہا ہے, کافی کچھ اور لے رہا ہے, میزائلز لے رہا ہے, بڑے سٹاک کر رہا ہے میزائلز کا. پھر وہ 104 رفائلز جو ہیں وہ خرید رہا ہے مزید فرانس سے, ڈسالٹ کمپنی سے. اور اس ساری چیز کو بہت جلدی کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک طرف افغانستان کے ساتھ رہے, بزی رہے, اور دوسری طرف وہ پاکستان پہ آ کے حملہ کرے. اب جب سیاسی لوگ کرتے ہیں اس طرح کے بیانات تو ہم کہتے ہیں سیاسی بیانات ہیں, لیکن جب آرمی چیف, جب CDS, جب ایئر چیف, جب نیول چیف, یہ سارے آ کے ایک ہفتے کے 4 دن کے گیپ کے بعد اس طرح کے بیانات دے رہے ہوں تو وہ بڑی سیریس چیز ہوتی ہے, اس کو سیریس لینا پڑے گا. کیا پاکستان موجودہ حالات میں ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان ایئر فورس دوبارہ اپنی وہی اسٹیلر پرفارمنس دکھا سکتی ہے؟ کیا ہم S-500 کا توڑ کر سکتے ہیں, F-35 کا توڑ کر سکتے ہیں؟ کیا تیجاز اگر ہمارے سامنے آ جائے, اب بالفرض اڑی پڑا اگر, تو کیا ہم اس کو گرا سکتے ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں, ان کا جواب دینا ہے. ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی نے آج میں اسپیشل ریکویسٹ اسلام آباد سے لاہور میں ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ, اور آپ بھی اس میں کال کر کے ایئر کاموڈور سے سوال کر سکتے ہیں. اور آپ نمبر لکھ لیں اپنے سامنے اسکرین پہ 042371205152, 042371205151. ان دونوں نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کی میں ایئر کاموڈور خالد چشتی سے بات بھی کراؤں گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو تیجاز گرا یہ تو گرنا ہی تھا, بیکاز میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایویشن ڈیزاسٹر جو ہے ایک سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے, وہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہوتا. اور جو آپ نے بھی اپنی ویڈیو میں کور کیا اس کو بڑی خوش اسلوبی سے ہم نے بھی کوشش ان کو بتانے کی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیجاز کے علاوہ وہ اتنے جہاز لینا چاہ رہے ہیں, ایون وہ رشین پلینز کے اوپر بھی ہیں, دے آر گڈ پلینز, دے آر گڈ ایئر کرافٹس. لیکن ہم نے دیکھا کہ MiG-21 کا کیا حال انہوں نے کیا تھا. انڈینز نے 450 کے قریب انہوں نے کریش کیے ہیں ٹوٹل, اور 210 پائلٹس ان کے مر چکے ہیں اس میں. الحمدللہ پاکستان تو چلا رہا ہے, ابھی بھی چلا رہا ہے, اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے 11 ممالک دنیا کے جو ہیں وہ MiG-21 چلا رہے ہیں. ان کے نہیں اس طرح ایکسیڈنٹس ہو رہے. واٹ از گوئنگ رانگ یہاں پہ؟ پہلے تو یہ بتائیں انڈیا کے ساتھ. بہت شکریہ مرشد صاحب نے انوائٹ کیا, اور ظاہر انٹرسٹ بڑی میری انٹرسٹ کا سب سے سبجیکٹ ہے, اس لیے شاید میں کچھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا. جو آپ نے کہا کہ کیوں اڑا رہا ہے اور انڈیا کے کیوں کریش ہوئے ہیں, اس میں بھی تیجاس آ جائے گا. پھر میں نے کریں لیں تیجاس, جس سے مودی کو تکلیف ہو میں خوش ہوں اس میں. 60s میں اس کا میں بیک گراؤنڈ کوئک کرتا ہوں تاکہ ہم MiG-21 سے ریلیٹ کر سکیں. 60s میں یہ MiG-21 انڈکٹ ہوا تھا, اور ٹوٹل جو 850 بڑا ایڈوانس پلین تھا اس وقت ہائی ٹیک ایئر کرافٹ تھا. ہمارے پاس اس طرح نہیں تھا اتنا لیتل. 60s میں تقریباً انڈکٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس تو سیبر ہی تھا نا, صرف ہمارے پاس سیبر تھا, F-104 12 تھے, وہ جلدی گراؤنڈ ہو گئے, اسپیئر پارٹس بند ہو گئے تھے. تو اوور دا ایئرز 850 جہاز انڈکٹ ہوئے MiG-21 انڈین ایئر فورس میں, جس میں سے 400 کریش ہوئے, جس میں سے 200 پائلٹ مارے گئے, جس میں سے 30 سویلین زمین پر مارے گئے ان ایکسیڈنٹس میں سے. اب ہونا کیا تھا انڈین پلان کے مطابق, کیونکہ لیٹ 60s میں انڈکٹ ہوا تھا, تو 85 میں انہوں نے سوچا کہ ہم تیجاس بناتے ہیں میڈ ان انڈیا, اور یہ گریجولی ریپلیس کرے گا MiG-21 کو, اسپیشلی کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہوگا. تو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے مرضی بنا لیں. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس نے 85 میں ہو کے, پھر اس کی علیحدہ ہسٹری بات کرتے ہیں. جب یہ کامیاب نہیں ہوا, پہلے تو 16 سال لگ گئے تقریباً ان کو انجن ڈیسائیڈ کرتے ہیں. 2001 میں جا کے آلموسٹ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ اتنے ڈفر کیوں ہے ویسے؟ میں کبھی نہیں ڈفر کہتا. نہیں میرا ہوتا ہے کہ ڈفر ہی ہے نا یہ. چلیں HAL والے تو ہے نا, ایئر فورس والوں کو نہیں میں کہہ رہا, آپ HAL میں اور ان میں تو فرق کریں نا. میں ان کو کہتا ہوں کہ غلطیاں کرتے ہیں تو مان لیں, بس آگے چلتے ہیں. میں نہ ڈفر کہتا ہوں نہ ان پروفیشنل. اچھا مجھے آپ بتائیں, میں کہتا ہوں ان پروفیشنل. فائٹر جہاز جو اپنے انجن کے ارد گرد بنتا ہے, انہوں نے پہلے انجن جہاز ڈیزائن کر لیا, بعد میں انہوں نے جنرل الیکٹرک سے لا کے انجن اس میں ڈالا, اور وہ اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے. تو اب میں اس کو میں ڈفر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ نہیں دیکھیے, ایک ایلیمنٹ آف فور سائٹڈنس پلاننگ ہوتی ہے. آپ لفظ سخت استعمال کریں, میں کیونکہ میں نون نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں, لاہوری ہوں, پنجابی ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں.
میں تھوڑا اور مودی کے لیے میں دل سے آواز نکلتی ہے ڈفر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں ابھی کینیڈا امریکہ کے لیکچر دینے گیا تھا. ادھر ایک سکھ جرنلسٹ تھے انڈین اوریجن کے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا. تو انہوں نے مجھے جب بات کی اور پوچھا, ہمارے ساتھ جہاز تازہ گرے تھے, جولائی کی بات کروں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے, پنجابی میں تھا انٹرویو, بس مزے کی بات یہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساڈی ایئر فورس اینی پیڑی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا پیڑی ہے, غلطیاں بڑی پیڑیاں کی تھیں. تو ایئر فورس پیڑی نہیں ہوتی, غلطیاں پیڑیاں ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں. دیکھیے اس جہاز نے, تیجس نے اوور دا ایئر ریپلیس کرنا تھا MiG-21 کو, نہیں کیا. نہیں کرنے میں سارا جملہ چھپا ہوا ہے. سارا جو کریشز ہے, جب آپ کو ٹائم پہ ڈلیوری نہ ملے ریپلیسمنٹ جہازوں کی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 850 جہازوں کو گراؤنڈ تو نہیں کر دیں گے, آپ اسکواڈن تو نہیں کم کر دیں گے. ان کے پہلے ہی 43 اسکواڈن کے اگینسٹ 32 یا 33 اسکواڈن آپریٹ کر رہے تھے. تو جب آپ کو جہاز نہیں ملے تو کیا کریں گے؟ آپ ایڈ ہاک مینٹیننس کریں گے MiG-21 کی, شارٹ کٹس لگائیں گے, کینبلائزیشن کریں گے, جس کا مطلب ہوتا ہے ایک جہاز سے اتارا پرزا, اس کا پینل اس کو چلا دیا, اڑا لیا, پھر اس کا اڑا کے ادھر چلا دیا. تو دس از کینبلائزیشن. بلال گنج بنا دیے جہازوں کا. میں اس لیے آپ کو پتہ ہے سارا, لیکن میں آپ کے ویورز کے لیے تھوڑا سمپلیفائی کر رہا ہوں. آپ ویورز آپ کال بھی کر سکتے ہیں, یہ پتہ نہیں نمبر کیوں نہیں دے رہے. میں کہتا ہوں ان سے پروڈیوسر سے کہ آپ کی اسکرین پہ نمبر دیں. جی. تو اوور اے پیریڈ ٹائم جب نہیں ریپلیس کیا تو MiG-21 پر پریشر آیا, مینٹیننس پریشر آیا, سروائیبلٹی پریشر آیا, سروسبلٹی کا پریشر آیا. جب پریشر آتا ہے مینٹیننس کے اوپر, تو فائٹر جہاز کار کی طرح نہیں ہوتا کہ انجن بند ہو گیا. چھوڑیں سر اپنا ایئر کاموڈور خالد چشتی, 2 ٹوک آپ سے پوائنٹ بلینک سوال کروں, سچ جواب دیں گے آپ؟ آپ نے ابھی سیاسی جواب دیا مجھے کہ ایئر فورس بری نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ہے بری. اب ریزن سنیں آپ. انڈین ایئر چیف نے پوری دنیا کے سامنے آ کے جھوٹ بولا کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میرا اگر باس یہاں پہ جھوٹ بولے اور پوری دنیا کہے کہ میں ریزائن کر جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, مورل اتھارٹی کیا رہے گی اس کی ان لوگوں کو کمانڈ کرنے کی جو اپنی فورس کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے, اور جن لوگوں نے جانے دی ہیں وہاں پہ ان کو آنر نہیں کر رہا. میں کیسے اس کو پروفیشنل مان لوں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 9 جنوری کا, ایک طرف میں آنیسٹی کے بھی نمبر دیتا ہوں. جی. 9 جنوری کو پبلک سیمینار میں AP سنگھ ایئر چیف مارشل صاحب نے, اس نے کہا کہ مجھے جہاز اور چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں, اور نے کہا HAL is not capable, اور دشمن پر اپنا خوف رکھ سکوں. ریلیونس اور خوف وہ دونوں ٹوٹ گئے مئی میں. مایوسی کا وہ عالم دیکھیں. اچھا, ایک ایئر فورس چیف اگر ایسا ہوتا کہ چلو برداشت کر لیتا, 30 مئی, دوبارہ میں ڈیٹس اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈھونڈ سکیں, 30 مئی کو دوبارہ ایک تقریر کہتے ہیں, اور اس میں پھر کہا انہوں نے, اور کہا کیا کہ جب میں کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوتا ہوں ایز ایئر فورس چیف کہہ رہے ہیں, تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ ٹائم پہ ڈلیور نہیں ہونا. آئی مین لک ایٹ دا لیک آف فیتھ سسٹم کے اندر, یا ایلیمنٹ آف بے بسی. میں پاک فضائی کوئٹہ سے کالر ہے ندیم. ندیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا بہت بڑا, پہلے آپ بتائیں, مودی ڈفر ہے نا؟ سر بہت بڑا ڈفر, بہت بڑا ڈفر ہے, بالکل ہے. بہت بڑا ڈفر ہے. ہاں, آپ بتائیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارا جو JF-17 تھنڈر, یہ اس کے مقابلے میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ جو ان کا تیجس جہاز ہے یہ ہمارے JF, اچھا اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ندیم. کوئٹہ سے سوال ہے کہ جی وہ پرائیڈ میں کہہ رہے ہیں کہ بلاک 3 کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بالکل ایبسولوٹلی پرائیڈ میں شامل ہوں آپ کے ساتھ. میں تو جو ایک ڈفرینٹ بات ہے, ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں. میں پوری ڈاکومنٹری ابھی بنا رہا ہوں آج کل JF-17 تھنڈر پہ, بلاک 3 پہ. میں پورا دن ان پائلٹس کے ساتھ گزار کے آیا تھا. ایک زبردست مشین ہے اور زبردست پائلٹس ہیں. میں تو ان کے آپریشن سن کے آیا تھا. جو وار پلان تھے وہ تو بعد میں مئی میں ہو گئے, میں مئی سے پہلے گیا تھا.